جس زمانے میں جہاں بھی شرک ہوا کئی اسباب ہیں، ان میں ایک بڑا سبب کیا ہے؟ ایک بڑا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے خود بھی اللہ رب العزت کو ایسے سمجھا جیسے اپنے راجوں، مہاراجوں اور بادشاہوں کو سمجھا کرتے تھے، شہنشاہوں کو سمجھا کرتے تھے۔ اور بعض لوگوں نے جیسے پنڈت، پادری اور اس قسم کے شاطر لوگوں نے لوگوں کو سمجھایا بھی یہی سب کچھ۔ کیا؟ اس کو سمجھیے، شرک کی بعض بہت بڑی وجوہات شامل رہیں دنیا میں، جس میں سے ایک وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ یہ تھی کہ لوگ اللہ رب العزت کو بڑے بادشاہوں کی طرح سمجھا کرتے تھے۔ بادشاہوں کا طرز زندگی کیا تھا؟ ان کا طرز زندگی یہ تھا کہ اپنے اپنے بڑے بڑے محل میں رہتے تھے، عام آدمی کی اپروچ وہاں ہوتی نہ تھی۔ کبھی کسی کو رعایا کو بادشاہوں کی طرف جانا ہوتا اور کوئی بات وہاں کہلوانی ہوتی، پہنچانی ہوتی، تو بادشاہوں کے جو مقربین ہوتے ان کی چاپلوسی، خوشامد، ان کو تحفے دینا، نظر نیاز، ان کی خدمت کرنا پڑتی، ان کو راضی کرنا پڑتا، پھر وہ جس سے راضی ہوتے اس کی بات پھر بادشاہ تک پہنچاتے۔ بادشاہوں کا اپنا غرور اور تکبر اور انانیت اتنی تھی کہ کسی عام آدمی سے ڈائریکٹ بات چیت کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھا کرتے تھے۔ تو کسی کی بات اگر اس بلند دربار تک پہنچ بھی جاتی تو بادشاہ ڈائریکٹ اس غریب آدمی سے، عام آدمی سے مخاطب نہ ہوتا، اپنے مقربین ہی کو ذریعہ بناتا، وہ آگے پھر بادشاہ کا پیغام اسے پہنچاتے۔ یہ بادشاہوں کا، راجوں کا، مہاراجوں کا ایک طریق رہا ہے دنیا میں۔ تو لوگوں کو یہ خود بھی یہ سمجھ آ رہی تھی، شیطان نے پٹیاں پڑھا دی تھیں، اور شیطان صرف لوگوں نے بھی یہ پٹیاں پڑھا دی تھیں کہ دیکھو تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، وہ تو بہت بڑا ہے، تم پہنچ ہی نہیں سکتے ہو۔ اب بناؤ درمیان میں کوئی واسطے اور وسیلے۔ قرآن مجید کی 2 آیات سنیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اس کی طرف لوٹ آؤ، یقیناً تمہارا رب قریب بھی ہے، دعاؤں کا سننے والا، جواب دینے والا ہے، تمہاری بات کو سمجھنے والا ہے۔ یہ مفہوم ہے اس مبارک آیت کا کہ اس خیال کا رد کیا گیا۔ اور قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے ان کے سوا اور دوست جو بنا لیے، معبود بنا لیے، ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کا مقرب بنا دیں۔ تو شرک کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا، سمجھانے والوں نے سمجھا دیا تھا کہ تم اللہ تک اپنی بات پہنچا ہی نہیں سکتے۔ نبی علیہ السلام نے توحید کا پیغام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک چیز اور بہت زیادہ سمجھنے سے قابل ہے، وہ کیا ہے کہ وہ علمی اور فکری تبدیلی ہے۔ یہ پوائنٹ بہت توجہ طلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جہاں مساوات اور نئی تہذیب کو اس نے جنم دیا اور عالمگیریت کا جو صحیح مفہوم تھا وہ پیش کیا، وہاں نبی علیہ السلام نے پوری دنیا کو ایک اور ٹرننگ پوائنٹ دیا، ایک اور نعمت عطا کی۔ وہ کیا تھی؟ وہ توحید کی نعمت تھی۔ اس وقت کیا تھا دنیا میں؟ یا عقل والے لوگ تھے یا نقل والے لوگ تھے؟ یونان اور قدیم یونانی فلاسفہ وہ فقط عقل کے اوپر ہر چیز کو تولتے، جو چیز ان کی عقل میں فٹ آ جاتی بس وہ ٹھیک تھی، جو ان کی عقل میں نہ آتی وہ بیکار تھی۔ یا عقل والوں کا کہیں زور تھا اور وہاں نقل کی کوئی بات ہی نہ تھی، یا پھر نقل اتنی تھی کہ وہاں عقل کا کوئی وجود نہ تھا۔ نقل بہت ساری جگہوں پہ تھی، بالخصوص ہندوستان کے اندر، کہ جی فلانی جگہ یہ آ گیا، اس جانور کی عبادت کرنی ہے تو بس اسی کے پیچھے چل پڑے۔ ان کے پاس عقل کا کوئی وجود نہیں تھا، بس جس نے جو بڑے نے کہہ دیا اور نقل چل رہی ہے، غلط آ رہی ہے، صدیوں سے، سینکڑوں ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے تو اس پہ چل رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فکری تبدیلی پیدا کی اور توحید کا ایک تصور دیا، عقل اور نقل کے درمیان ایک بہترین توازن وحی الہی کی روشنی میں پیش کیا، اور عالمگیریت اور مساوات کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا جو آج تک کوئی نہ پیش کر سکا۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ناک کٹا ہوا حبشی غلام اگر تمہارا امیر ہو تو بھی اس کی اسی طرح پیروی کرو جیسے ابوبکر اور عمر کی کرتے ہو۔ یہ بات آج بھی دنیا اس کو حاصل نہ کر سکی۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے دعووں کے باوجود
کچھ لوگوں کو ساری دنیا کے مقابلے میں ویٹو حاصل ہے، کچھ خاص اختیارات حاصل ہیں جو دوسروں کے نہیں، جو مساوات کو اور ان کے دعووں کی قلعی کو کھول دیا کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس گمراہی سے نکلنے کا جو بہترین راستہ دیا وہ کیا تھا؟ وہ ایک اللہ کا تصور، سب کچھ ہونے کا یقین ایک اللہ کی ذات سے اور اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ نبی علیہ السلام نے پیدا کیا۔ یہ توحید کیا ہے؟ توحید ایک زندہ قوت ہے۔ جب تک یہ توحید کی زندہ قوت امت کے اندر صحیح طریقے سے موجود رہی، اکثریت میں موجود رہی اور اس کے اندر اثرات موجود رہے، زندگیوں کے اندر ہر چیز اللہ سے ہونے کا یقین، ان حالات میں جیسے ہی حالات پیش آئے امت کا ایمان متزلزل نہ ہوا، ہر طرح کی پریشانی اور ہر طرح کے غم میں اور ہر طرح کے برے سے برے حالات میں امت نے توحید کے دامن کو تھامے رکھا اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیے رکھا۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ توحید کو صحیح معنوں میں ہم سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ قرآن مجید نے اور نبی علیہ السلام نے جب توحید کا سبق دیا تو امت کو یہ بتا دیا، انسانیت کو یہ بتا دیا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کر کے دے دیا گیا ہے۔ تو کائنات کی تسخیر اور ہر چیز کے اوپر انسانیت کا حاوی اور بڑا ہونا، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھیں جس نے اس دنیا کو ایک نیا سبق جو ہے وہ روشن سبق عطا فرمایا۔